یہ ملوکیت اتنی گندی بات ہے۔ تب ایک بات فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا طلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گیا، محل بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن آ گئے، دربان کھڑے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی نہ کہے کہ ہم واقعہ کربلا کے افسانوی حقائق، یہ کربلا کے افسانوی حقائق نہیں، نہ ہمیں کربلا کے قصے سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ دین کی جڑ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھیں گے۔ اگر دین میں سے یہ شے نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم چارہ بن جائیں گے، ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، سلام کرتے رہے، اور کر رہے صدیوں سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ انگریز آیا تم آرام سے 200 سال سلام کرتے رہے، اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یار مجھے شرم ملے گا، ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا۔ وہ غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنے لگے۔ یہ ہوتا ہے ملوکیت اور غلامی کا اثر۔ وہ آزاد لوگ وہ خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر کھڑا اور کہہ رہا خطبہ میرا سنو، کیوں سنے، کہاں سے کرتا لایا، یہ بہت ہی شرم نہیں، اس کا بیڑا غرق کیا۔ اور کہتے ہیں کربلا افسانہ، افسانے کو کیوں روتے ہو، دین کی بات پر آؤ، جہاد والقتال۔ کہ امیر المومنین وہ ہے جو زبردستی بیٹھ جائے۔ یہ کتاب میں دفتر بھرے ہوئے علومات اور اعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم کلام اور فقہ کی کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلے، مگر اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو امیر المومنین اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر قلم پھیر دی، ظالموں کی تائید کر دی، ان کے خادم بن گئے، وظیفے لیتے رہے، پیسے کھاتے رہے۔ اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ وہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں جو چیپٹر نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی برباد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومنین کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں، ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں۔ اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب بنتا نازل کرے، ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے۔ یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑھا رہے گا۔ اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو جن کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر؟ وہ عادل ائمہ کی بات ہے کہ نیک اور خلیفے، تو اس نے اس پر ایک پوری فصل لکھی، بہت عمدہ، وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سکتا، کچھ ایسے بیان کروں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی، اس بارے میں یہ بحث ان کی بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، یعنی وہ غریب بھی ہوتا نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح بدماش ہوتا، کیوں امت کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا۔ اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جبر ہے، استبداد ہے۔ ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا جا رہا گرفتار کر لو اس مسجد نبی میں، ایک طرف پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ وہ خلافت ہے جو بن رہی ہے، جبر اور استبداد کی بنیاد پر رکھی جا رہی، اور یہی وہ ملک عزوز اور ظالم بادشاہ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ۔ رسول اللہ کو جٹلانا چاہتے ہو؟ رفع دین اور آمین کی حدیثوں کو مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال ہے، ثم یکون ملک عزوز۔ تم کون ہو جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کرتے ہو؟ وہ خود ظالم بادشاہ، یزید کو چھوڑو، اس کی اپنی سلطنت ظالمانہ تھی، وہ غاصب ہے۔ امیر المومنین کا تخت زبردستی چھینا، وہ امیر المومنین نہیں ہے، غاصب۔ تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ لاکھ روپیہ بھیجا، یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک فضیلت ان کو ایسی ملی جو کسی کو نہیں، کہ 4 یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں، اور کسی کی یہ فضیلت نہیں۔ دادا صحابی ہے عثمان ابو قحافہ، باپ صحابی ہے عبداللہ ابو بکر، خود یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عتیق محمد وہ صحابی، 4 پشتیں ان کی ہیں۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو، وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گھس گیا، اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت؟ یہ کیسر اور کسرا کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو، کفر کے طریقے اسلام میں رائج کر رہے اور کہتے ہیں ابو بکر عمر نے یہ کیا تھا، ابو بکر نے اپنے خاندان میں کس کو بنایا، کیوں ظالموں کو غلط مثال دیتے ہو؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وامتنع من بیعت یزید حین طلب معاویہ، جب اس معاویہ نے بیعت مانگی چوٹی کے لوگوں سے مانگنی، مجھے کون آپ کو کون پوچھتا؟ یہ غلط بات ہے کہ ایک ایک سے بیعت لی جاتی تھی، کوئی نہیں، پبلک آرام سے بیٹھی رہتی، تماشا دیکھتی تھی کون آیا کون گیا، ذمہ دار لوگ جو امت کے چوٹی کے سردار تھے ان سے مطالبہ ہوتا، وہ 4 ہی تھے اس دور میں، یہ کہتے 4 مخالفت تھے، اور لیڈر کون ہوتے ملک میں؟ 4 اور 3 2 ہوتے ہیں، مؤثر امہ، وہ امت کے سربراہ ہوتے ہیں، بات ان کی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر،
حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر، ان سے بڑا کوئی تھا تو بتاؤ. ہاں، اور پچھلے مرتبہ میں نے عمر بن حزم کا بھی بتایا کس طرح وہ گیا شام اور پسینہ آتا تھا معاویہ کو. اس نے کیا کر رہا عمر کے ساتھ تو؟ خدا کو جواب نہیں دینا. سردی میں پسینہ پوچھتا رہا. حدیث بیان کی تھی. اب حضرت عبد الرحمن نے جب انکار کر دیا، وعباس علیہ معاویہ میں طرف جب، یہ اسلامی حکومت ہے، ₹1,00,000 بھیجا. حضرت عبداللہ کو بھی لاکھ بھیجا، سرکاری خزانہ رشوت. فردہ نہیں لیا انہوں نے. وقال لا بیو دینی بدنیایا، انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا. ₹1,00,000 دے کر میرا دین خرید رہا، میں نہیں یہ سودا کر سکتا. اور بیچارہ پھر مدینے میں نہیں رہا، جو جبر ہو رہا تھا مروان نے مسجد نبی میں کہا پکڑ لو، اما عائشہ کے حجرے میں نہ داخل ہو، کیا حشر ہوتا. مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا، مکہ چلا گیا. وخرج الى مکہ ومات فجاء فی نومه بمکان اسمه حبشی علی 10 امیال میں مکہ. کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو، بیچارہ جان بچانے کے لیے مکہ بھاگا. سختی ہو رہی اور مکہ میں بھی نہیں رہا، 10 میل دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گیا اور سویا ہوا مر گیا. اور اما عائشہ کو دیر تک یہ شعور رہا کہ معاویہ نے مروایا. اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا. یہ بھائی جو سویا ہی نہ اٹھا، اس نے ظالم نے مرایا. اور اس کی طرف سے وہ غلام آزاد کرتے لیے مستدرک حاکم میں پڑھ. وہاں سے اس کا جنازہ پھر مکہ لایا گیا، وہاں دفن کیا مالا میں. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب حجرات میں عمرہ پر گئیں، پھر قبر پر گئی اور کہا عبد الرحمن اگر میں اس وقت ہوتی جب تو فوت ہوا تھا تو ایک تو وہاں ہی دفن کرنا تھا حبشی، دانا نہیں تھا جنازہ مکہ، اور دوسرا میں پھر نہ قبر پر آتی، مگر حسرت رہ گئی کہ میں بھائی کا منہ نہیں دیکھ سکتی. یہ ماں سے سگا تھا اما عائشہ کا، دوسری ماؤں سے. تو یہ ہے عبد الرحمن بن ربیعہ. وہ عبداللہ بن عمر کو لاکھ دیا. انہوں نے کہا میرا دین تو پھر بہت سستا ہو گیا ہے.